بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر کے 110 تک پڑھی گئی ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کی ریشہ دوانیاں اور مخالفین اسلام کے خلاف جو کوششیں اور جو مکائد اور جو ان کے کرتوت اور ان کی جو حرکتیں تھیں، وہ ساری حرکتوں کو ہم نے سنا اور پڑھا اور سیکھا. ان آیات کے اندر مخالفین اسلام صرف یہود یا صرف منافقین ہی نہیں، نصرانی بھی تھے. چنانچہ اس آیت میں ایک خاص نصرانی کا تذکرہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک شخص آباد تھا جس کا نام ابو عامر. یہ اسلام دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں غزوہ احد ہوا. اور یہی وہ ملعون ہے کہ جس نے غزوہ احد کے موقع پر بہت سے گڑھے کھودے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرے جو آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا سبب بنا، آپ کے چہرے مبارک کے زخمی ہونے کا سبب بنا. تو یہ ابو عامر، البتہ ان کے صاحبزادے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ کہے جاتے ہیں. غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور شہید ہو گئے تھے، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. تو ان کے بیٹے وہ تو اسلام سے مشرف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ نصرانیت پر اور گمراہیت پر جمع رہا، اڑا رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے کچھ اعتراضات کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کے جوابات دیے، لیکن اس ملعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے اطمینان نہ ہوا، تسلی نہ ہوئی. اور
یہ کہنے لگا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو، ہم دونوں میں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ذات، اس کی موت وطن سے دور، مسافرت کی حالت میں، اپنے محبوبوں سے دور، اپنے اقارب سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور ہونے کی حالت میں آئے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ کے خلاف جو بھی لڑے گا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ کاربند رہا۔ غزوہ حنین تک جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام غزوات میں ابو عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف دشمنوں کو ساتھ دیا، دشمنوں کی مدد کی، اسلام کے خلاف دشمنوں کی مدد کی۔ لیکن جب غزوہ حنین ہوا اور قبیلہ حوازن جو بڑا مضبوط قبیلہ تھا، بڑا جنگجو تھا، اس کے باوجود وہ شکست کھا گیا، تو اس وقت وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے ملک شام چلا گیا۔ اور ملک شام جب گیا تو وہاں اس کا انتقال ہوا اپنے اقارب، اپنے محبوب، اپنے رشتہ داروں سے دور ہونے کی حالت میں، تو گیا اس کی بد دعا اس کے حق میں ثابت ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت کسی کے لیے تباہی مقدر فرماتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی زبان ہی سے ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں۔ بہرکیف جب وہ ملک شام پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے مدینہ منورہ خط لکھا منافقین کے نام کہ دیکھو میں قیصر روم کو تیار کر رہا ہوں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن تم لوگوں کی کوئی اجتماعیت ہونی چاہیے، مرکزیت ہونی چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم جمع ہو سکو، تو وہ جمعیت کی وجہ سے قیصر روم کو تمہاری مدد کرنے میں آسانی رہے، ہمارا کوئی سینٹر ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے مدینہ منورہ میں تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، تو مسلمانوں کے خلاف کھل کر کے وہ کچھ کر سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام ہی کا لیبل لگا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ قباء کے قریب ایک مسجد بناؤ یا جہاں بھی مناسب ہو۔ چنانچہ منافقین 12 تیار ہوئے، ان کے نام بھی دیے گئے ہیں، اور انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی جس کو یہاں مسجد درار کہا گیا ہے۔ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسجد بنانے کے مقصد کو آیات میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھا دوں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک مرکز قائم ہو جائے، مسلمان بھی اس کو ایسا ہی سمجھیں گے کہ یہ اسلامی مرکز ہے، لیکن حقیقت میں اسلام کے خلاف وہاں سازشیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 2، وہاں ہتھیار جمع کیے جائیں، اور اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے لڑنے کے لیے وہ ساری وہاں جمع کی جائے۔ نمبر 3، یہ کہہ کر کے دھوکہ دیا جائے کہ مسجد قباء چھوٹی پڑ رہی ہے، لوگ وہاں سما نہیں سکتے، تو اس لیے آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ نمبر 4، کہ جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف قسم کے لوگ ہیں، وہ مسجد قباء جا نہیں سکتے، ان کے لیے وہ مسجد دور ہے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ خیر مسجد تو بن گئی ابو عامر کے مشورے کے مطابق۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ تو منافق ہیں، لیکن یقین کیسے دلایا جائے؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے۔ جب یہ مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو مسلمان مطمئن ہو جائیں گے کہ جیسے مسجد قباء نبی کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور وہ مستند ہے، ایسے ہی یہ مسجد بھی مستند ہے، کیونکہ اس میں نبی نے نماز پڑھ لی۔ ایک اوتھنٹسٹی ثابت ہو جائے گی، ایک استناد ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ وفد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور یہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں پابریکاب ہوں، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، سفر درپیش ہے، ایسا کریں گے واپسی میں اگر موقع ملا تو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے اطراف میں کہیں فروکش ہوئے، یعنی آپ نے قیام فرمایا، تو جبرائیل امین علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر آئے جو آیتیں بعد میں آ رہی ہیں، جس میں یہ ہدایت دی گئی کہ اس مسجد میں ہرگز آپ نماز نہ پڑھنا اور کھڑے نہ ہونا، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجدیں ضرار بنائی، در یدر درن ضرارن، اصل میں درر اور ضرار، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تو اسلام میں نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے۔ تو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر کا معنی ہے نقصان پہنچانا، ضرار کا معنی بھی نقصان پہنچانا۔ کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ ضرر کا معنی ہے نقصان پہنچانا، لیکن دوسرے کو جب نقصان پہنچاتا ہے تو اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے میں اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے مودی جانور ہوتے ہیں، زہریلے جانور ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے، تو کچھ ایسے مودی جانور ہیں۔ تو بہرکیف ابو عامر کا بھی یہی تھا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ مسجد کی تعمیر کی، لیکن کیا ہوا کہ اپنا بھی نقصان اور دوسروں کا بھی، اپنا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض تھی وہ بھی پوری ہوئی نہیں، اس کو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مقاصد ہے، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کی غرض سے، نمبر 2 کفر پر جمنے کے لیے، نمبر 3 مؤمنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے کہ بھئی مسجد قباء کے نمازی بٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ہماری مسجد میں جو لوگ آئیں گے ان کی ذہن سازی کریں گے اور ہمارے جیسا بنا دیں گے، یعنی منافقت کو پروان چڑھائیں گے، نصرانیت کو پروان چڑھائیں گے۔ پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان، اور انتظار میں رہنے کو اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا پہلے سے مخالف ہو، جیسے کہ ابو عامر اور دوسرے اس کے ہم نوا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے مکار ہیں، بڑے عیار ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان سے باز پرس کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے قسمیں کھا کر، جیسے پیچھے قسمیں کھاتے چلے آ رہے ہیں جھوٹی۔ یحلفون، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بلائی کا ارادہ کیا ہے اور کوئی ارادہ نہیں، کہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، کمزور لوگ، ان کے لیے آسانی ہو جائے، دور جانا نہ پڑے، سہولت ہو جائے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب وہ جو وفد آیا تھا اور نماز کی درخواست کی تھی تو آپ نے ٹال دیا تھا اور وعدہ فرما لیا تھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں، تو جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے اور ایک جگہ قیام فرمایا تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے، لا تقم فیہ ابدا، کیونکہ آپ تو تیار تھے وہاں نماز پڑھانے کے لیے، آپ اس میں ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ڈالی گئی۔ اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں مسجد نبوی، کچھ حضرات کہتے ہیں مسجد قباء، اور دونوں بھی مراد ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں کی بنیاد تقوی پر ہے۔ البتہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء میں۔ کیوں؟ دوسری اس مسجد کی خوبی بیان کی، مسجد والوں کی خوبی بیان کی، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ یوں فرماتے کہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے
جو اس مسجد میں تھے کہ تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں، جنابت کا غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں، تو پہلے ڈیلا استعمال کرتے ہیں اور ڈیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو دوہری نجاست، دوہری طہارت حاصل ہو گئی۔ تو اس وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاری رکھیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، تمہاری تعریف اس پر کی گئی ہے۔ تو یہیں سے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دونوں کو جمع کرنا یہ افضل اور احب ہے، یعنی ٹیشو بھی استعمال کریں آج کے زمانے میں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی نے صرف ڈیلا استعمال کر لیا اور آج کے زمانے میں صرف ٹیشو استعمال کر لیا اور نجاست اپنے مخرج سے آگے نہیں بڑھی ہے اور صاف کر لیا، تب بھی وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ جب ڈیلے سے صاف ہو جاتی تھی تو ٹیشو تو بطریقہ اولا صاف کر دے گا، کیونکہ ٹیشو کو تو آپ اپنے قابو میں جیسا موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں۔ ڈیلے میں تو ایسا ہوتا نہیں، ڈیلے کے تابع ہونا پڑتا ہے بندے کو استعمال کرنے کے لیے، اور ٹیشو اپنے تابع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ پاکی ظاہری بھی آ گئی اور پاکی باطنی بھی آ گئی۔ ظاہری پاکی تو آپ سمجھتے ہیں، نجاست وغیرہ سے پاک ہونا، جنابت سے پاک ہونا، بے وضو نہ رہنا، اور باطنی پاکی کا مطلب جو عقائد شرکیہ ہے، جو اسلام سے اور ایمان سے متصادم ہو سکتے ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، جو محاسن اخلاق کی الٹی چیز ہے، محاسن اخلاق کے اپوزٹ چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، برے اخلاق سے، تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو سکتے ہیں، رذائل سے اپنے آپ کو بچانا، تو وہ پاکی بھی اس میں آ گئی۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، متطہرین کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہاں کچھ حضرات نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ ان اللہ یحب التوابین، جو اپنا من پاک کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور جو اپنا تن پاک کرتے ہیں، تو توابین سے مراد من پاک کرنے والے یعنی اپنا باطن، اور متطہرین سے مراد اپنا تن یعنی ظاہر پاک کرنے والے۔ یعنی اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنا من بھی پاک رکھتے ہیں، اور پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنا تن بھی پاک کرتے ہیں، کیونکہ توبہ کا تعلق قلب سے ہے نا، دل سے ہے نا، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ کر دیا من کو پاک رکھنا۔ بھلا وہ کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر پر، جیسے مسجد قباء، مسجد نبوی، اور رضامندی پر، بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی، اپنی عمارت کی بنیاد رکھی گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، فنہار بہ فی نار جہنم، وہ اس کو لے کر کے جہنم کے کنارے میں جہنم کی آگ میں گر گیا۔ مطلب تشبیہ دی کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ جو ان کو جہنم تک پہنچا دے۔ جیسے تالاب کا کنارہ ہو اور اس کنارے پر کوئی تعمیر ہو، تو جب زیادہ پانی آئے گا تو وہ تعمیر نیچے ڈھے جائے گی، تعمیر میں رہنے والے بھی ڈھے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جس نے یہ تعمیر بنائی ہے وہ بھی گیا، تعمیر بھی گئی۔ تعمیر بنانے والے کون تھے؟ ابو عامر اور اس کے ہم نوا لوگ، وہ سب جہنم میں پہنچ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ آج اگر کسی مسجد کے قریب کوئی دوسری مسجد بن جاتی ہے اور غرض فاسد ہو، تو اس کو قرآن کریم کی اصطلاح والی مسجد درار نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم کی اصطلاح والی مسجد درار نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، مسجد درار کے مشابہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ڈھا دینا بھی جائز ہوگا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسجد کو ڈھانے کے لیے بھیجا تھا۔ کن کو؟ حضرت مان ابن یزید ہے، حضرت عامر ابن سکن ہے، اور اسی طریقے سے حضرت دوسرے کچھ صحابہ کو، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے ان میں، جو قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور وہ گئے اور مسجد کو ڈھا دیا، آگ لگا دی۔ جب ڈھا دیا اور آگ لگا دی اور وہ کھلا میدان بن گیا، بنجر زمین بن گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ آپ جائیے اور وہاں مکان بنا لیجیے اپنا۔ تو عاصم ابن عدی نے فرمایا کہ ایسی جگہ
کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہو وہ تو منحوس ہے، میں وہاں مکان نہیں بناؤں گا اور مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خوشحال ہوں۔ البتہ ثابت ابن اقرم یہ محتاج ہیں، ان کے ضرورت ہے، تو ان کے مشورے سے حضرت ثابت ابن اقرم کو وہ جگہ دی، انہوں نے مکان بنایا۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس مکان میں اولاد ہی نہیں ہوئی، یا اولاد ہوئی لیکن انتقال کر گئی، مر گئی۔ اور یہاں تک لکھا مورخین نے کہ اس جگہ پر مرغی بھی انڈا نہیں دے سکتی تھی، یعنی ایسی بنجر، ایسی نحوست والی زمین تھی، اور کوئی جانور، کوئی کبوتر بھی وہاں پھلا نہیں۔ چنانچہ آخرکار اس کو کوڑا دان بنا دیا گیا، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے۔ تو مسجد قباء سے دور یہ جگہ ہے، یعنی بہت زیادہ دور نہیں، مسجد قباء کے اطراف ہی میں۔ لا یزال بنیانہم الذی، ان کی یہ تعمیر جو انہوں نے تعمیر کی ہے، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے، برابر ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مطلب اس کی وجہ سے کھٹکا لگا رہے گا دل میں۔ کیوں؟ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے والی بات ہے، تو ان کے ارمان تھے اس کو مرکزی اسلام ظاہر کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے اور نفاق کا پروپیگنڈا کیا جائے، نفاق کی پبلسٹی اور اشاعت کی جائے، نصرانیت کی پبلسٹی اور اشاعت کی جائے، لیکن وہ مقصد پورا ہوا نہیں۔ تو کہا کہ مرتے دم تک، ہاں یہ مر جائے تو بات الگ ہے، ورنہ مرتے دم تک ان کے دلوں میں یہ تعمیر کھٹکتی رہے گی کہ کیا مقصد سے بنائی تھی اور ہم مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں۔ لا یزالو، ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی برابر کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ان کے دل متفرق ہو جائیں، مطلب یہ کہ جان ہی چلی جائے تو پھر کھٹکنا بند ہو جائے گا، ورنہ جب تک زندہ ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں کسک رہے گی اس بات کی کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العزت علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔